غفار نے اپنی 3 حملہ آور ٹیموں کو ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر مثلث کی ترتیب میں مقرر کیا۔ انہیں ٹریننگ کے دوران ایسے ہی پڑھایا گیا تھا۔ وہ خاصی دیر تک گھات لگائے انتظار میں تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہیں ان کے صبر کا پھل اس وقت مل گیا جب انہوں نے کچھ روسی Mi-24 ہیلی کاپٹرز فضا میں آتے ہوئے دیکھے۔ غفار کی ٹیم میں شامل لوگوں میں سے ایک نے ہیلی کاپٹر پر نشانہ باندھ کر ٹریگر دبا دیا، لیکن اس وقت ان کے اوسان خطا ہو گئے جب میزائل ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے کی بجائے صرف 300 میٹر دور ہی زمین پر جا گرا۔ مجاہدین کو تربیت دینے والے پاکستانی ریٹائرڈ کرنل محمود احمد غازی کے مطابق اگرچہ اس کارروائی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس میزائل کے داغے جانے کی باز گشت نہ صرف افغانستان کی فوجی چھاؤنیوں بلکہ پوری دنیا میں سنی گئی۔ افغانستان کے جنگ زدہ علاقے کے اندر سوویت فضائیہ کے خلاف یہ سٹنگر میزائل کا پہلا استعمال تھا، جس کے بعد جلال آباد اور کابل کے علاقوں میں روسی اور افغان فضائی آمد و رفت معطل کر دی گئی تھی۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے سب سے پہلے جن 2 عسکری کمانڈروں کو امریکہ کے تیار کردہ سٹنگر میزائل چلانے اور انہیں سنبھالنے کی تربیت دی تھی، ان میں ننگر ہار سے عسکری کمانڈر غفار اور کابل سے تعلق رکھنے والے کماندار درویش شامل تھے۔ یہ دونوں گلبدین حکمت یار کے حزب اسلامی گروہ سے منسلک تھے۔ یہ دونوں نہ صرف روسی زبان روانی سے بولتے تھے بلکہ انہیں اردو اور پشتو پر بھی عبور تھا۔ دونوں کمانڈرز کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور جرواں شہر راولپنڈی کو ملانے والے علاقے فیض آباد کے مقام پر واقع اوجری کیمپ کے سٹرنگر ٹریننگ سکول میں ISI نے 2 ہفتے کی تربیت دینے کے بعد پہلی کارروائی کے لیے جلال آباد کے ہوائی اڈے کی طرف روانہ کیا تھا۔ ISI کے سٹنگر ٹریننگ سکول کے اس وقت کے سربراہ اور چیف انسٹرکٹر ریٹائرڈ کرنل محمود احمد غازی تھے، جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ 25 ستمبر 1986 کا دن تھا جب غفار اپنی ٹیم کے ہمراہ جلال آباد کے ہوائی اڈے کے شمال مشرق میں کچھ فاصلے پر ٹیلہ نما چھوٹی پہاڑی کی جھاڑیوں اور چٹانوں میں منتظر چھپے بیٹھے تھے۔ سٹنگر کاندھے پر رکھ کر زمین سے فضا میں داغے جانے والا میزائل ہے جسے بآسانی ایک سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ امریکی دفاعی صنعت کی پیداوار تھا۔ افغان جنگ کے دوران اس میزائل کے استعمال سے روسی ایئر فورس کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ سٹنگر کی آمد سے پہلے مجاہدین کی عسکری میدان میں کارروائیوں کا بہت ہی تھوڑا اثر پڑ رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں روسی فوج کی شکست کی بنیادی وجہ سٹنگرز تھے۔ ریٹائرڈ کرنل محمود احمد غازی، جو افغان مجاہدین کے لیے قائم ہونے والے سٹنگر ٹریننگ سکول کے سربراہ تھے، پاکستان آرمی کی ایئر ڈیفنس رجمنٹ کے افسر تھے، جنہیں ISI ٹیم کے سربراہ کے طور پر سٹنگر کی تربیت حاصل کرنے کے لیے واشنگٹن DC بھی بھجوایا گیا تھا۔ انہیں امریکہ بھجوانے کا بنیادی مقصد افغانستان میں لڑنے والے افغان مجاہدین کی ٹیموں کو سٹنگر کی تربیت دینا اور اسے چلانے کے ہنر میں طاق کرنا تھا، تاکہ سٹنگر میزائلوں کی مدد سے روسی فضائیہ کی قوت کو مفلوج کر دیا جائے۔ افغانستان میں روسی فضائی قوت کے خلاف سٹنگر انتہائی تیر بہدف اور کارگر ثابت ہوئے۔ سٹنگر میزائلوں کے آنے کے بعد روسیوں نے اپنے لڑاکا طیاروں کو افغانستان میں زمینی حملوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سٹنگرز آنے سے قبل روسی اور افغان فوج کو افغانستان میں جنگ کے دوران کسی حریف فضائیہ سے مقابلہ درپیش نہیں تھا، لہٰذا زیادہ تر روسی ہیلی کاپٹرز دیہی علاقوں میں افغان مجاہدین کے مراکز پر زمینی حملوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ریٹائرڈ کرنل محمود احمد غازی اپنی تصنیف کردہ کتاب افغان وار اینڈ سٹنگر ساگا میں لکھتے ہیں کہ 1986 میں 36 لانچر اور 154 سٹنگر میزائل افغانستان بھجوائے گئے تھے۔ ان میں سے 37 سٹنگر چلائے گئے، جن سے 26 روسی جہاز مار گرائے گئے تھے۔ 1999 تک افغان جنگ میں سٹنگر کے ہدف کو نشانہ بنانے کی شرح میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا، جب آخرکار روسی افغانستان سے واپس چلے گئے۔ سن 1993 تک ISI سٹنگر سکول فعال کر رہا تھا اور اس عرصے کے دوران یہ پاکستانی سیاسی قیادت کی توجہ کا مرکز رہا، جس کی شہادت اس زمانے کے یکے بعد دیگرے اقتدار میں آنے والے دنوں وزرائے اعظم یعنی محمد خان جنیجو اور پھر بے نظیر بھٹو کے اس اسکول کے دوروں سے ملتی ہے۔
ریٹائرڈ کرنل غازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امریکہ کے ممتاز سیاستدان اور CIA کے حکام اس اسکول کا اکثر دورہ کیا کرتے تھے۔ 5 جولائی 1999 کو واشنگٹن پوسٹ نے امریکی آرمی کی طرف سے کرائے جانے والے خصوصی مطالعے کی ایک رپورٹ شائع کی، جس میں امریکیوں نے یہ نچوڑ نکالا تھا کہ امریکی ساختہ سٹنگر میزائلوں کے استعمال نے افغان جنگ کا پانسا پلٹنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ امریکی آرمی کی اس خصوصی رپورٹ کے مطابق افغان میں روس کے خلاف برسر پیکار افغان گوریلوں نے امریکہ کے تیار کردہ ان طیارہ شکن میزائلوں کی مدد سے جنگ کی نوعیت تبدیل کر کے رکھ دی تھی، اور یہ جنگ کا فیصلہ کن ہتھیار ثابت ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق مجاہدین نے 340 میزائل داغے، جن میں سے 269 روسی جہاز مار گرائے گئے۔ یہ کارکردگی امریکی اعتبار سے غیر معمولی طور پر بلند تھی۔ میزائلوں کے اپنے ہدف کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت کو اوسط 80% پایا گیا۔ مطالعے میں افغان جنگ کے آخری 3 سال کا تجزیہ کیا گیا تاکہ یہ دیکھا اور پرکھا جا سکے کہ ستمبر 1986 میں شروع ہونے والی جنگ میں سٹنگر کے استعمال کے نتیجے میں روس افغان جنگی چالوں میں کیا تبدیلی رونما ہوئی اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ واشنگٹن پوسٹ کے شائع کردہ رپورٹ کے حوالے کے مطابق محکمہ دفاع کے بعض حکام نے اس شک کا اظہار کیا تھا کہ قابل اعتبار اعداد و شمار حاصل کیے جائیں، کیونکہ جن گوریلوں کا انٹرویو کیا گیا ہو سکتا ہے وہ اپنی جنگی طاقت کی دھاک بٹھانے کے لیے مار گرائے جانے والے طیاروں کی تعداد وہ نہ بیان کر رہے ہوں جو اصل میں تھی۔ مزید برآں چلائے جانے والے میزائلوں کی تعداد 340 بیان ہوئی تھی، جو ستمبر 1986 اور فروری 1988 کے آخر تک جاری رہنے والی مزاحمت کے دوران بھجوائے جانے والے 900 سے 1000 میزائلوں کی تعداد سے کم تھی۔